آج 10 محرم اتوار عاشورہ کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاڈلی قرآن کی یہ سورت ضرور پڑھ لینا۔ یہ سورہ مبارکہ شہادت کے بعد بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس پر جاری رہی۔ یہ سورت غریبوں کو امیر، قرض داروں کو دولت مند اور بیماروں کو صحت مند کرتی ہے۔ قرآن کی اس سورت کو پڑھنے والے کے نصیب میں قیامت تک کے لیے سکھ اور خوشحالی لکھ دی جاتی ہے۔ وہ سورت یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت بھی با کرامت ہے۔ سیدنا امام حسین کی ولادت باسعادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ فرمایا اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو ان سے دشمنی کرتا ہے اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ فرمایا حسن و حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں اور یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت علامہ جامی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین کی شان یہ تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخسار سے انوار نکلتے اور اطراف روشن ہو جاتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت ابن مطیر رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے عرض کی کہ میرے کنویں میں پانی بہت کم ہے، براہ کرم دعا فرما دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنویں کا پانی طلب فرمایا۔ جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈول کو مبارک منہ سے لگا کر اس میں سے کچھ پانی نوش کیا اور پھر ڈول کے باقی پانی کو واپس کنویں میں ڈال دیا تو کنویں کا پانی کافی بڑھ گیا اور پہلے سے زیادہ میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص نے اپنی تنگ دستی یعنی غربت کی شکایت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 1000 دینار یعنی سونے کے سکوں کی 5 تھیلیاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کی گئیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری رقم اس غریب آدمی کے حوالے کر دی اور اس کرم نوازی کے باوجود تاخیر پر معذرت فرمائی۔ بحوالہ کشف المحجوب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم عاشورہ یعنی بروز جمعۃ المبارک 10 محرم الحرام 61 ہجری کو یزیدیوں پر اتمام حجت یعنی اپنی دلیل مکمل کرنے کے لیے جس وقت میدان کربلا میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مظلوم قافلے کے خیموں کی حفاظت کے لیے خندق میں روشن کردہ آگ کی طرف دیکھ کر ایک بد زبان یزیدی مالک بن عروہ اس طرح بکواس کرنے لگا: اے حسین تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا دی۔ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے، کیا تجھے یہ گمان ہے کہ معاذ اللہ میں دوزخ میں جاؤں گا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے ایک جانثار حضرت سیدنا مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس منہ پھٹ بد لگام کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت طلب کی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرما کر اجازت دینے سے انکار کیا کہ ہماری طرف سے حملے کا آغاز نہیں ہونا چاہیے۔ پھر پیاسے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستے دعا بلند کر کے عرض کی: اے رب قہار، اس نابکار یعنی شریر کو عذاب نار سے قبل بھی اس دنیا ناپائیدار میں آگ کے عذاب میں مبتلا فرما۔ فوراً دعا مستجاب یعنی قبول ہوئی
اور اس کے گھوڑے کا پاؤں زمین کے ایک سوراخ پر پڑا، جس سے گھوڑے کو جھٹکا لگا اور بے ادب و گستاخ یزیدی گھوڑے سے گرا، اس کا پاؤں رکاب میں الجھا، گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا دوڑا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا اور بدنصیب آگ میں جل کر بھسم ہو گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا، حمد الہی بجا لائے اور عرض کی، یا اللہ کریم تیرا شکر ہے کہ تو نے آل رسول کے گستاخ کو سزا دی بحوالہ سوانح کربلا۔ اس گستاخ و بدلگام یزیدی کا ہاتھوں ہاتھ بھیانک انجام دیکھ کر بھی بجائے عبرت حاصل کرنے کے اس کو ایک اتفاقی امر سمجھتے ہوئے ایک بے باک یزیدی نے بکا، آپ کو اللہ کریم کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کیا نسبت؟ یہ سن کر قلب امام کو سخت ایذا پہنچی اور تڑپ کر دعا مانگی، اے رب جبار، اس بدگفتار یعنی برا بولنے والے کو اپنے عذاب میں گرفتار فرما۔ دعا کا اثر ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہوا، اس بکواسی کو ایک دم قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی، فوراً گھوڑے سے اتر کر ایک طرف کو بھاگا اور برہنہ یعنی ننگا ہو کر بیٹھا۔ ناگاہ یعنی یکا یک ایک سیاہ بچھو نے ڈنگ مارا، نجاست آلودہ تڑپتا پھرتا تھا، نہایت ہی ذلت کے ساتھ اپنے لشکریوں کے سامنے اس بد زبان کی جان نکلی، مگر ان سنگ دلوں اور بے شرموں کو عبرت نہ ہوئی۔ اس واقعے کو بھی ان لوگوں نے اتفاقی امر سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ یزیدی فوج کا ایک سخت دل شخص حضرت امام حسین کے سامنے آ کر یوں بکنے لگا، دیکھو تو صحیح دریائے فرات کیسا موجیں مار رہا ہے، خدا کی قسم تمہیں اس کا ایک قطرہ بھی نہ ملے گا اور تم یوں ہی پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رب الانام میں عرض کی، یا رب اس کو پیاسا مار۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعا مانگتے ہی اس بے حیا کا گھوڑا بدک کا دوڑا، وہ پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا، پیاس کا غلبہ ہوا یعنی زور کی پیاس لگی، اس شدت کی پیاس لگی کہ ہائے پیاس پکارتا تھا، مگر پانی جب اس کے منہ سے لگاتے تھے تو ایک قطرہ بھی پی نہ سکتا تھا، یہاں تک کہ اسی شدت پیاس میں تڑپ تڑپ کر مر گیا بحوالہ سوانح کربلا۔ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی ان واقعات کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالی دشمنان اہل بیت کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ اس گھرانے کی اللہ کے ہاں کتنی قرب و منزلت ہے۔ وہ یہ سب جان بھی گئے تھے، لیکن دنیاوی حرص و لالچ اور طمع کا بھوت ان کے سر پر بری طرح سے سوار تھا۔ شہادت کے بعد آپ کے سر منور سے بھی متعدد کرامات کا ظہور ہوا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور رسوائے زمانہ یزیدی بدبخت خولی بن یزید کے پاس تھا۔ وہ رات کے وقت کوفہ پہنچا، قصر امارت یعنی گورنر ہاؤس کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ یہ سر انور کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ ظالم نے سر انور کو بے ادبی کے ساتھ زمین پر رکھ کر ایک بڑا برتن اس پر الٹ کر اس کو ڈھانپ دیا اور اپنی بیوی نوار کے پاس جا کر کہا، میں تمہارے لیے زمانے بھر کی دولت لایا ہوں، وہ دیکھ حسین ابن علی کا سر تیرے گھر پر پڑا ہے۔ وہ بگڑ کر بولی، تجھ پر خدا کی مار، لوگ تو سیم و زر یعنی چاندی اور سونا لائیں اور تو فرزند رسول کا مبارک سر لایا ہے، خدا کی قسم اب میں تیرے ساتھ کبھی نہ رہوں گی۔ نوار یہ کہہ کر اپنے بچھونے سے اٹھی اور جدھر سر انور تشریف فرما تھا ادھر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا بیان ہے، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک مثل ستون چمک رہا تھا اور سفید پرندے اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو خولی بن یزید سر انور کو ابن زیاد بدنہاد کے پاس لے گیا۔ بحوالہ الکامل فی التاریخ، دنیا کی محبت اور مال و زر کی ہوس انسان کو اندھا اور انجام سے بے خبر کر دیتی ہے۔ بدبخت خولی بن یزید نے دنیا ہی کی محبت کی وجہ سے مظلوم کربلا کا سر انور تن سے جدا کیا تھا، مگر چند ہی برس کے بعد اس دنیا ہی میں
اس کا ایسا خوفناک انجام ہوا کہ کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ چنانچہ چند ہی برس کے بعد مختار ثقفی نے قاتلین امام حسین کے خلاف جو انتقامی کارروائی کی، اس ضمن میں حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مختار نے ایک حکم دیا کہ کربلا میں جو شخص لشکر یزید کے سپہ سالار عمرو بن سعد کا شریک تھا وہ جہاں پایا جائے مار ڈالا جائے۔ یہ حکم سن کر کوفہ کے جفا شیار سورما یعنی ظالم و نا انصاف بہادر بصرہ بھاگنا شروع ہوئے۔ مختار کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا، جس کو جہاں پایا ختم کر دیا، لاشیں جلا ڈالیں، گھر لوٹ لیے۔ خولی بن یزید وہ خبیث ہے جس نے حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تن اقدس سے جدا کیا تھا۔ یہ روح سیاہ بھی گرفتار کر کے مختار کے پاس لایا گیا۔ مختار نے پہلے اس کے چاروں ہاتھ پیر کٹوائے، پھر سولی پر چڑھایا، آخر آگ میں جھونک دیا۔ اس طرح لشکر ابن سعد کے تمام شریروں کو طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کیا۔ 6000 کوفی جو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھے، ان کو مختار نے طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کر دیا۔ صحابی رسول حضرت سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، جب یزیدیوں نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو نیزے پر چڑھا کر کوفہ کی گلیوں میں گشت کیا، اس وقت میں اپنے مکان کے اوپر والے حصے پر تھا۔ جب سر مبارک میرے سامنے سے گزرا تو میں نے سنا کہ سر پاک نے پارہ نمبر 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 9 تلاوت فرمائی۔ اسی طرح ایک دوسرے بزرگ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب یزیدیوں نے سر مبارک کو نیزے سے اتار کر ابن زیاد بدنہاد کے محل میں داخل کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس ہونٹ ہل رہے تھے اور زبان اقدس پر پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 کی تلاوت جاری تھی۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا منہال بن عمرو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو لوگ نیزے پر لیے جاتے تھے، اس وقت میں دمشق میں تھا۔ سر مبارک کے سامنے ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا۔ جب وہ آیت 9 پر پہنچا، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھوہ یعنی غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ اس وقت اللہ کریم نے قوت گویائی بخشی تو سر انور نے بزبان فصیح فرمایا، اصحاب کہف کے واقعے سے میرا شہید ہونا اور میرے سر کو لیے پھرنا عجیب تر ہے۔ بہوالا ابن اساکر، ایک نصرانی راہب نے گرجا گھر سے سر انور دیکھا تو لوگوں سے پوچھا، انہوں نے بتایا۔ راہب نے کہا، تم برے لوگ ہو، کیا 10,000 اشرفیاں لے کر اس پر راضی ہو سکتے ہو کہ ایک رات یہ سر میرے پاس رہے؟ ان لالچیوں نے قبول کر لیا۔ راہب نے سر مبارک دھویا، خوشبو لگائی، رات بھر اپنی ران پر رکھے دیکھتا رہا، ایک نور بلند ہوتا پایا۔ راہب نے وہ رات رو کر کاٹی، صبح اسلام لایا اور گرجا گھر اس کا مال و متاع چھوڑ کر اپنی زندگی اہل بیت کی خدمت میں گزار دی۔ بہوالا السوائق المخرقہ۔ ناظرین کرام، مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے کے بعد بھی سورہ کہف کی تلاوت فرما رہے تھے، یعنی جب یزید پلید کے پیروکار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس نیزے پر لے کر دمشق کی گلیوں میں گھوم رہے تھے تو اس وقت سر اقدس سے تلاوت قرآن پاک کی آواز آ رہی تھی اور سورہ کہف کی تلاوت زبان امام علی مقام پر جاری تھی۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو وہ جمعہ کا مبارک دن تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی جمعہ کے روز سورہ کہف کی تلاوت کے بے شمار فضائل ثابت ہیں۔ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح احادیث وارد ہیں، جن میں سے کچھ کا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کی رات سورہ کہف پڑھی، اس کے اور بیت اللہ کے درمیان نور کی روشنی ہو جاتی ہے۔ بحوالہ سنن دارمی۔ علامہ البانی رحمہ اللہ تعالی نے صحیح الجامع میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی، اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن ہو جاتا ہے۔ مستدرک للحاکم بہقی اس حدیث کے متعلق حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی تخریج الاذکار میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ سورہ کہف کے بارے میں سب سے قوی یہی حدیث ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی، اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان تک نور پیدا ہوتا ہے، جو قیامت کے دن اس کے لیے روشن ہوگا، اور اس 2 جمعوں کے درمیان والے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سورہ کہف جمعہ کی رات یا پھر جمعہ کے دن پڑھنی چاہیے۔ جمعہ کی رات جمعرات کو مغرب سے شروع ہوتی ہے، اور جمعہ کا دن غروب شمس کے وقت ختم ہو جاتا ہے، تو اس بنا پر سورہ کہف پڑھنے کا وقت جمعرات والے دن غروب شمس سے جمعہ والے دن غروب شمس تک ہوگا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ پورا سال سورہ کہف کو ہر جمعرات اور جمعہ کے درمیانی شب یا پھر جمعہ کے مبارک دن پڑھنا لازم ہے، لیکن واقعہ کربلا کے حوالے سے 10 محرم الحرام کو ایک خاص نسبت حاصل ہے، اور 10 محرم الحرام کا دن پورے سال میں صرف ایک مرتبہ آتا ہے، تو امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس سے نکلنے والے آخری الفاظ سورہ کہف کے تھے، تو اسی نسبت سے ہر سال 10 محرم والے دن تمام مسلمان اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ 10 محرم کو اس کی تلاوت انتہائی باسعادت اور فضائل و ثمرات سے معمور ہے، لہٰذا آج 10 محرم الحرام اتوار کے دن جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو اسے بے شمار انعامات حاصل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ امام عالی مقام حضرت امام حسین کی محبت میں اس سورت کی تلاوت کرنے والے کے دل میں حضرت حسین کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت دراصل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہی اللہ سے محبت کا پیمانہ ہے۔ لہٰذا جو شخص آج 10 محرم اتوار کے دن یہ سورہ مبارکہ پڑھ لے گا تو اسے اور اس کے گھر والوں سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ ایسے گھروں پر اللہ کی بے پایاں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، اور ایسے گھروں پر اللہ کا خاص نور رحمت سایہ فگن ہو جائے گا، جو اس گھر کو اور اس میں رہنے والوں کو اپنے سایہ رحمت میں لے لے گا۔ ایسے گھر پر زمین سے لے کر آسمان تک نور چھا جاتا ہے۔ جس گھر میں ایک بار سورہ کہف پڑھی جاتی ہے، 10 محرم کے دن سورہ کہف پڑھنے والے کے سابقہ گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت اور خاص عنایت سے معاف فرما دے گا۔ جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کر لے گا تو انشاءاللہ اس 10 محرم سے لے کر اگلے 10 محرم تک اس پر اللہ کی خاص الخاص رحمت نازل ہو جائے گی۔ پورا سال ایسے شخص پر اللہ کا رزق برستا ہے، پورا سال ایسا شخص ہر طرح کی مشکل، آفت اور ناگہانی مصیبت سے محفوظ رہتا ہے، پورا سال ایسے شخص کے گھر پر رزق، مال اور دولت برستا ہی رہتا ہے، پورا سال ایسا شخص ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رہتا ہے، اور صحت کی دولت ایسے شخص کو نصیب ہو جاتی ہے۔ ایسا شخص جو آج 10 محرم اتوار کے دن سورہ کہف کی تلاوت صرف ایک بار کر لے گا تو پورا سال وہ ہر طرح کے فتنے اور دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آج 10 محرم اتوار کے دن ہر مسلمان خود بھی اور اس کے تمام گھر والوں کو سورہ کہف کی ایک بار لازمی تلاوت کر لینی چاہیے، اور یہ عہد بھی ضرور کر لیں کہ
کہ ہر جمعہ کے بابرکت دن اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کو اپنا معمول بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل پیرا رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اللہ کا ایک خوبصورت نام نیچے کمنٹ باکس میں ضرور تحریر فرما دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔